بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو ہم پورا ترجمے سے گزریں گے کیونکہ یہ بہت اہم سورہ بیچ بیچ میں اپنے کچھ معنی دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس میں سے پورے سے گزر جائیں، تیزی ہی سے ہی، لیکن ہم ایک ترجمے سے گزر جائیں گے۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے صحیح واقعات کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے دوبارہ سے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوا کہ کس طرح سے ایک کمزور فرقہ بنا کے ان کو رکھا گیا تھا، کس طرح سے ان کے لڑکوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور لڑکوں کو مار دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، اور آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ بعد میں ہم نے انہی لوگوں کو اس جگہ کا وارث بنایا، اس زمین کا وارث بنایا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دی، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ دکھایا جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب یہاں وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے پیشن گوئی کرنے والے لوگوں نے کہا تھا، فرعون کے نجومیوں نے، کہ آپ کی مملکت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو انہوں نے اس زمانے میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مارا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے اس نوزائیدہ بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ کہاں جاتی ہے ٹوکری، اور یہ ٹوکری جا کے لگی بھی کہاں کہ وہ حضرت آسیہ کے پاس فرعون کے دربار میں، جہاں اس نے اسے اپنا بیٹا بنانے کے لیے اٹھا لیا، اور یوں ان کا دشمن انہی کے ہی یعنی فرعون کے ہی دربار کے اندر پلنے لگا۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہوئے کہا، اسے قتل نہ کرنا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہوا، ادھر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ بچے تھے، نوزائیدہ تھے، ان کے لیے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا گیا، تو کسی بھی عورت کے ساتھ وہ ایک اپنے آپ کو نہیں باندھ پا رہے تھے کہ یہ بچہ کسی عورت کے ساتھ تو ایسا ہو کہ اس کا دودھ پی لے، مگر یہ صرف رونا تھا یا بے چینی تھی، لیکن دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس وقت ان کی بہن نے آ کے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی سکتا ہے، اور یوں وہ اس کی جو بہن تھی وہ اپنی ماں کو جہاں تک اس کی رسائی دی، وہ ماں بھی وہیں پر رہی، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہی اور اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں۔ تو تمام گائیوں کا دودھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا تاکہ ان کی ماں ان تک پہنچ سکے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ عزہ خاطر نہ ہو۔ پھر جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ ایک دن نکلے، فجر کا وقت ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یا دوپہر کا وقت ہے یا صبح کا جب لوگ سو رہے تھے، وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو فرعون کی قوم کے قبطی لوگ ہیں وہ ان کی قوم کے کسی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر ان کو ذرا سا جوش اور جذبہ آیا، اور انہوں نے ایک سیدھا مکہ ایسا مارا کہ اس کے وقت اس کا کام ختم ہو گیا اور وہ گرا اور مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو پھر اس کے بعد لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو یہ ناحق کام کیا، شیطانی کام کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، آپ بڑا بخشنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا کہ صبح جب لوگ خبر کے لیے لینے کے لیے نکلے تو پھر وہی شخص یعنی جو جھگڑ رہا تھا وہ پھر ملا، گویا جس کو مارا تھا وہ تو الگ آدمی تھا، لیکن وہی دو شخص جس کو وہ مار رہا تھا وہ دو شخص پھر وہی ملے، اور ایک اور نیا شخص جو ہے وہ ان کو اسی طرح سے مار رہا تھا، یعنی وہی سین دوبارہ ہوا، صرف قاتل کا فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا کہ اسے پکڑنا چاہا، تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم میرے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو تم نے کل کیا تھا؟ ابھی تک حضرت موسیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کل صبح اندھیرے میں نے کیا معاملہ کر دیا، تو میں ابھی تک چھپا ہوا ہوں۔ لیکن جب ایک عام اسٹریٹ پر کھڑے شخص نے کہا کہ تم دنیا میں یعنی اپنے ملک میں ظلم اور فساد مچانا چاہتے ہو کہ ہر ایک کو مارو گے، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے اوپر بھی پکڑ آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ میری بات جو ہے وہ شہر والوں کو پتہ لگ گئی ہے، وہ ابھی ڈرے ہی تھے کہ دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یہ لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ فرعون کے دربار پہ پہنچ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کی قوم کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے لوگوں کو مارنا شروع ہو جائے تو اب تمہیں قتل کر دیں گے۔
وہ خوف زدہ ہو کے وہاں سے نکلے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا۔ وہ یہاں سے نکلے تو سیدھے مدین کی طرف پہنچے اور وہاں پہ وہ تھک ہار کے کنویں کے پاس بیٹھ کر اور آرام کرنے لگے تو دیکھا وہاں پہ خاصے لوگ اپنی جانوروں کو اس کنویں سے پانی پلا رہے جس کنویں کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پہ انہیں نظر آئیں دو لڑکیاں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں کہ یہ مرد لوگ ہٹ جائیں، یہ طاقتور لوگ ہٹ جائیں تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ تو یہ دیکھ کر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے والد بہت بیمار بھی ہیں اور بڑی عمر کے بھی ہیں، اور ظاہر بھائی نہیں ہوگا تو وہ خود ہی نکلی اپنے کام سے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی پلایا، ان جانوروں کو پانی پلایا، اور دوبارہ سے آ کے اسی جگہ سستانے لیٹ گئے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یہاں سے کوئی فیض پہنچائیے۔ انہوں نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے پاس سے جو مجھے فضل دیں گے میں تو اس وقت فقیر ہوں، مجھے سب چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے، مجھے رہائش بھی چاہیے، مجھے سکون بھی چاہیے، مجھے امن بھی چاہیے، سب چاہیے، تو اس وقت تو میں فقیر ہوں۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ یہ دو لڑکیاں جب اپنے گھر کو گئیں اور باپ نے پوچھا اتنے جلدی کیسے آ گئیں، تم تو سب سے آخر میں آتی ہو، سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ ایک بھلا شخص مل گیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تو یوں ہم گھر جلدی آ گئی۔ تو باپ نے یہ کہا کہ جا کے اس کو بلا کے لاؤ، اگر وہ اتنا امین اور اچھا شخص ہے تو ہم کیوں نہ اسے اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ ظاہر گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، بستر پہ ہوں، بیمار ہوں، تو ایک گھر کا رکھوالا مل جائے گا ہم کو۔ تو ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا ہے اس کی اجرت وہ آپ کو دے سکیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ یہاں پہ ایک وقت میں دو نبی ہوا کرتے تھے، تو ہم آپ کو اس کی اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی چاہیے تھا کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے، وہ ان کے پاس گئے اور پھر سارا حال بیان کیا کہ کس طرح سے میں اپنی زندگی بچا کے آیا ہوں اور میری قوم کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ انہیں مزدوری پہ رکھ لیں، یہ ہمیں مضبوط اور بہتر شخص اور امانت دار بھی لگ رہا ہے۔ لیکن وہ باپ تھے، انہوں نے کہا میں ایسے تو نہیں رکھوں گا نا نامحرم کو گھر میں جبکہ دو بچیاں گھر میں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک سے نکاح کر لو، اور پھر 8 سال تک ان کا مہر یہ ہوگا کہ 8 سال تک، اور اگر آپ اپنی طرف سے 10 سال کر لیں تو بھی خیر ہے بطور احسان، مگر میں آپ کو دباؤ میں نہیں لانا چاہتا، 8 سال تک آپ اس گھر کو سنبھالیں۔ یعنی یہ 8 سال کی مدت یہ تھی کہ پتہ نہیں وہ جئیں گے یا نہیں جئیں گے، کیا ہوگا، دوسری بچی کی شادی کر دیں گے، کیا سوچ رہے تھے۔ 8 سال کا یہ بہرحال بات ہو گئی، ان کے درمیان پیکٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 8 سال جب مکمل ہو گئے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چلے۔ اب گھر والوں سے یہاں پہ مراد ظاہر ان کی بیوی ہے جس سے انہوں نے نکاح کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کوئی بچے بھی ہو گئے ہوں۔ اب یہ لے کے وہاں سے نکلے تو انہوں نے وہی وادی میں دیکھا کہ ایک جگہ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو رکھا اور کہا کہ میں جا کے آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں۔ تو وہاں تک جب پہنچے تو انہیں اپنے دائیں طرف سے درخت کے آواز آئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا پروردگار، اور تم اس وقت وادی میں موجود ہو۔ پھر وہی قصہ ہے کہ اپنی لاٹھی ڈال دو اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالو، اور یہ دونوں معجزے لے کے تم فرعون کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص کو قتل کر چکا ہوں، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ تو ان کے بھائی کو ان کے ساتھ کیا، یعنی جب وہ واپس پہنچے تو ان کے بھائی کو بھی ان کی بھائیت میں دے دیا گیا، اور اس طرح سے ان دونوں نے مل کے وہاں پہ تبلیغ کی، اور جب تبلیغ کی تو ان کا وہی انجام ہوا، اور فرعون کہنے لگا، پہلے تو وہ جادوگروں والا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ مٹی میں ایک آگ دہکاؤ، میرے لیے مٹی کو آگ سے پکواؤ اور پھر ایک محل تعمیر کرو۔ فرعون یہ کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ یہ جس رب کی بات کر رہا ہے اس رب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تم پکی ہوئی مٹی سے اونچا قلعہ تعمیر کرو، میں اوپر چڑھ کے جھانکنا چاہتا ہوں کہ ان کا رب کہاں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ناحق اپنے لشکروں کا تکبر کیا، اور یہ نہ جانا کہ اسے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کو بھی جہنم کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دنیا میں برے کام کرنے والوں کے پیچھے لعنت لگاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ان کے پیچھے لگاتا ہے جو لعنت زدہ ہوتے ہیں۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی اور طور کے مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اپنے احکامات دیے اور پھر بہت سی نسلیں پیدا کی۔ اچھا، حضرت موسیٰ مدین کے رہنے والے تو نہیں تھے نا، یہ تو بنی اسرائیل کی قوم تھی جو یہاں پہ غلام بنا لی گئی تھی۔ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے سورہ یوسف پڑھ لی ہے۔ حضرت یوسف وہاں بیچے گئے تھے، وہ ان کا علاقہ تو نہیں تھا نا۔ حضرت یوسف کو تو کنویں میں ڈالا گیا تھا اور پھر وہاں سے لوگ آئے تھے مصر سے اور پھر انہوں نے ان کو خریدا تھا اور یوں وہ مصر کے ایک گھر میں چلے گئے تھے اور پھر وہیں پہ وہ بادشاہ بن گئے تھے، یعنی وزیر بن گئے تھے، وزیر خزانہ۔ یہیں سے ان کی نسل چلی اور یہ یوں مصر میں آباد ہوئے، ورنہ یہ رہنے والے مصر کے نہیں تھے، یہ ایک طرح سے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ جو مصر کے اپنے لوگ تھے وہ قبطی تھے، وہ وہی فرعونیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اصل تھے وہاں کے رہائشی۔ تو اللہ نے فرمایا تم لوگ تو مدین کے رہنے والے ہی تھے، ہم نے تمہیں وہاں اقتدار بخشا اور تمہیں وہاں کی سلطنت دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بلا کے صحیفے دیے اور اس دنیا میں فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ ان صحیفوں اور کتابوں اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ان سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں وہ سب کچھ کیوں نہ دیا گیا کہ اس سے پہلے کے نبیوں کو دیا گیا تھا۔ اتنے معجزات دیکھ کر بھی ان کے یہ سوالات بڑے عجیب تھے، وہ ان سب کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر اور کیا کتاب ہوگی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، پھر اگر تمہاری نہ مانے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو اس سے زیادہ بہکا ہوا کون ہے؟ ان کی خواہشات کے تم پیچھے نہ پڑو۔ یہ آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم بے در پہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجتے رہے اور مسلسل ایک ہی بات، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، مگر جیسے ہی کوئی نیا نبی آتا وہ ایک طرح سے سائڈ لے کے پیچھے کے نبیوں کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے نہیں ویسی چیز لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لے کر آئے تھے تو تم اس سے پیچھے گئے تھے، تب تم نے ان کی بھی بات نہ مانی اور ان کی بھی نہیں بات مان رہے۔ تو جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس کے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اب یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ہمیشہ انکار کرتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ہمیشہ اقرار کرتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے انہوں نے سختیوں پہ صبر کیا، جمے رہے، پریشانیاں آزمائشوں پہ، ہم انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی بیہودہ کار، یعنی اب یہ جو نشانیاں یہاں سے چل رہی ہیں، پہلے ان لوگوں کی نشانیاں ہو گئی جو برے لوگ تھے، جو کفر کرنے والے تھے، اور اب ان کی نشانیاں، تو فرما رہے ہیں کہ جب بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، السلام علیکم۔ بس یہاں میرے اور تمہارے درمیان جدائی پڑ گئی، کیونکہ تم لوگ جاہل قوم ہو، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے نبی، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 58 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بستیوں کے ہلاکت کی پھر خبریں سنائیں کہ اس وقت تک کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں پیغمبر نہ بھیج دے۔ پیغمبروں کا سلسلہ تو آبویسلی ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی جگہ، کسی ملک میں، کسی بستی میں عذاب نہیں بھیجتا اس وقت تک جب تک وہاں چند لوگ اللہ کی بات پہنچانے والے اور اللہ کا کلام پڑھ کے سنانے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف دنیا کی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، باہر کا کلر ہے، باہر کی ٹنٹنگ ہے، باہر کی جو پالشنگ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جسے دنیا میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے نفع دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اس دنیا میں اپنے چند نفعوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں کو پکارے گا جس کو وہ گم پائیں گے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، تمہارے پاس نبی آیا تھا، تمہارے پاس کتاب آئی تھی، تمہارے پاس قرآن آیا تھا، تم نے کیا جواب دیا؟ اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی۔ وہ جو بھی دلیل دینا چاہے، کوئی نہ کوئی تو دلیل دیتا ہے نا آدمی، اپنے کسی نیک عمل نہ کرنے کی کوئی دلیل دیتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل ہوگی۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ دلیل ہوگی۔ غصہ کیوں کرتے ہو؟ دلیل ہوگی۔ بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ دلیل ہوگی۔ سود کیوں کھاتے ہو؟ دلیل ہوگی۔
تو وہ بیوقوف لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی قیامت کے دن ایسی کوئی دلیل دینا چاہیں گے مگر وہ دلیلیں گم ہو جائیں گی۔ ہاں، جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ بلند و بالا ہے۔ یہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ اللہ جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اسی کی تعریف اس دنیا میں، اسی کی تعریف آخرت میں۔ اور ان سے یہ بھی پوچھیے، آیت نمبر 72 میں فرمایا پوچھیے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو تمہارا کیا حال ہو، یا تمہارے پاس رات ہی رات ہو تو کیا حال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے زمین آسمان کا پھیر، دن اور رات کا پھیر اسی لیے بنایا کہ رات کو تم آرام کرو، دن کو روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی نعمتیں تلاش کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں فرمایا ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، یعنی پیغمبروں کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بات کو پہنچا دیں، بلکہ پیغمبروں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، ان کا فرض منصبی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر گواہی دے، اور یہ ان کے اوپر سب سے سخت ہوگا۔ اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ وہ افترا جھوٹ جوڑتے تھے اللہ کے پاس وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، یعنی یہ فرعونیوں میں سے نہیں تھا، یہ قوم موسیٰ میں سے تھا، قبطیوں میں سے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، لیکن پھر اس کے باوجود اس کی قوم کی کیا حالت تھی۔ یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ اسی زمانے میں قارون بھی تھا، جس کے بارے میں آتے اس کا لشکر اتنا بڑا تھا، اس لشکر کے اوپر صرف خزانے کی چابیاں ہوتی تھیں، اور لوگ جب اس کے پاس سے گزرتے یا اسے دیکھتے تو حسرت کرتے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے 1/4 1/10 بھی انسان کو دے دیں تو انسان زبوں حالی سے نکل آئے۔ وہ انسان جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کم از کم وہاں سے نکل آئے، لیکن وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے جوتے تو پہن لیں گے مگر کسی کو 2 پیسے ایک چپل پہننے کے نہیں دیں گے۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ لوگ عموماً ظاہری مادیت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر کتنا بڑا عذاب آنے والا ہے۔ میں کمپیریزن پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی ٹاٹا کمپنی کے، ٹاٹا کا اور امبانی کا، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ٹاٹا کے پاس ان سے 10 گنا زیادہ ہے مگر اس کا گھر اس سے 10 گنا چھوٹا ہے۔ اس کی پراپرٹی میں سے گڈ 60% ویلفیئر کا ہے، ان کے پاس 2 to 3% ہے۔ تو نظر تو ان چیزوں پہ جانی چاہیے نا کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس مال کا اخراج کیا ہے، لوگوں کو کتنا فائدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو جب انسانوں کا فائدہ ہوگا تو وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند بنے گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ صرف یہ پیسے والے بلکہ طاقتور لوگ تھے۔ اب آپ اس کو تھوڑا کینوس کو بڑا کریں، آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں میں اتنا دم نہیں ہے؟ مسلمانوں کی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی فوج نہیں ہے، اتنے روابط نہیں ہیں ان سے کہ وہ یہ سب کام رکوا سکیں۔ اگر وہ صرف اپنی زبان بھی ہلا دیں نا تھوڑی سی تو شاید یہ کام رک جائے۔ اگر وہ اپنے جو بھی اللہ نے انہیں نعمتیں، جو پیسہ دیا ہے اسی کو روک کے، یعنی میں کہتی ہوں حج جو ہے نا، حج جو ہونے والا ہے، اگر اس سے جتنا وہ پیسہ کماتے ہیں چند لوگوں کا کر کے وہ سارا پیسہ نکال دیں، اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں اور سارے مسلم ممالک مل جائیں، تو مجھے بتائیے کیا مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ بھی مذاق کرتے ہیں کہ سارے مسلمان مل کے صرف ایک پھونک مل کے ایک ساتھ اڑائیں تو وہ اڑ جائیں، اتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑے نمبرز ہیں۔ تو اس زمانے میں قارون بھی تھا جو ان تمام لوگوں کا، بنی اسرائیلوں کا نجات دہندہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح آپ کینوس کو پھیلائیے، آپ کو بہت سارے ایسے لیڈر نظر آئیں گے پاکستان میں جن کی ایک آواز کے اوپر برائی کے خلاف سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے وہ آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ ان کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ چاہیں تو اس قوم کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ وہ حکمراں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں اور جن کی سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ جتھا بندی کریں تو حد سے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے، وہ کام کر سکتے ہیں۔
کچھ پیسے والے اتنے لوگ ہیں کہ اگر وہ مل کر اس قوم کی حالت بدلنا چاہیں، چھوڑ دیجئے حکمراں کو، تو بدل سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، جیسے قارون نے نہیں کیا تھا۔ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اتنا بڑا لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے قوم نے ان سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو کوئی اپنی کسی بھی نعمت پہ اتراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش جاری رکھو، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو۔ یہ نہیں کہا جا رہا اپنے ہاتھ پورے کھول دو، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے تم پہ احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو، اور ملک میں فساد کے خواہاں نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ہو سکتا ہے قارون بہت امن پسند ہو، وہ کہے کہ میں تو کوئی فساد کی بات نہیں کی، لیکن مال کو اس طرح سے جوڑ کے رکھنا کہ حقداروں تک حق نہ پہنچے، طاقتوں کو اس طرح سے جوڑ کے رکھنا، چھپا کے رکھنا کہ مظلوموں کو رہائی نہ دلوائی جا سکے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ملک میں فساد کے برابر ہے۔ اور قارون نے کیا کہا؟ یہ سب کچھ میری اسکلز کی وجہ سے، میری سمجھ کے اوپر مجھے عطا کیا گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے بلبوتے پہ کمائے، میری عقل، میرا طریقہ، میری پلاننگ، میرے جو بھی پروگرامز تھے اس کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا جو بہت قوت والی اور بہت جمع پونجی والی تھیں، اور گناہ گاروں سے گناہ کے باعث اس وقت نہیں کی جاتی جب عذاب آتا ہے۔ تو قارون اپنی پوری آرائش کے ساتھ، پورے شو آف کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے آیا، تو دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش ہمیں بھی اتنا دیا جاتا، اور ان والے انہیں سمجھانے لگے افسوس تمہاری عقل کے اوپر، ثواب انہیں ملے گا یا ثواب کسے ملے گا؟ پہلے یہ بات تو طے کر لو، پہلے یہ طے کر لو آخرت میں ان کا انجام کیا ہے، دنیا میں ان کا انجام کیا ہے، اس کے بعد تم اپنی حسرتوں کو آگے بڑھانا۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے محل سمیت اور اس کے تمام خزانوں کی کنجیوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور حدیث میں آتے ہیں قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ کل تک وہ لوگ جو اس کے مرتبے پہ پہنچنے کی خواہشیں کر رہے تھے، آج کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کہ ہم نے ایسی خواہش بھی کی تھی، اور اگر اللہ ہم پہ فضل نہ کرتا تو ہم بھی خواہش کے بلبوتے پہ اس کے ساتھ زمین میں دھنس جاتے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی نہیں دیتا؟ آخرت کا یہ گھر ہم نے ان کے لیے ہی مقرر کر دیا جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے ہیں، بلکہ پرہیزگاروں کے لیے یہ عمدہ جگہ ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اس کے لیے اسے بہتر ملے گا، اس سے بھی بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو انہی اعمال کا بدلہ دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ برائی کا بدلہ فقط اتنا ہی ہمیں دے گا قیامت کے دن جتنی ہم نے کی، مگر بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں 700 گنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اس کی جگہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، یعنی مکے کی طرف۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت والا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو اے نبی کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، مگر یہ آپ کی رب کی مہربانی سے اترا، اور آپ ہرگز کافروں کی مدد نہ کیجیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کافر آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ توحید کی آیتیں ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، اور اس کی ذات کے لیے تمام فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں تک آ کے ہماری سورہ قصص بھی مکمل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ عنکبوت کیوں ہے؟ کیونکہ آیت نمبر 41 میں مکری کا ذکر کیا گیا ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ قوموں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر انسان کی، ہر قوم کی زندگی میں ابتلا اور آزمائش آنی ضروری ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جس قسم کے جور و جفا کے بادل ان کے اوپر برس رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض لوگ گھبرا اٹھے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت اور دستور ہے۔
تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق میں علیحدگی ہو سکے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حادثوں کے سامنے استقامت دکھاتے تھے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے تھے اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد بھی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اس سورہ میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، جبکہ انہیں اللہ کے راہ میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ اس ایذا کو، اس تکلیف کو سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا کہ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ اور ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ کے نبیوں پر آئی تھی، اور اس میں مختلف انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ اور صورت کے اختتام پہ مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اس کا جالا کمزور ہوتا ہے، نہ انہیں مشکل سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہواؤں سے۔ یوں مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آیتوں کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے، مگر اس آزمائش کی وجہ کیا ہے کہ جو عمومی حالات ہوتے ہیں، معمول کے مطابق حالات، اس میں پرکھ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی شخص کی گواہی اس وقت تک نہیں قبول کرو جب تک کہ اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، سفر میں نہ دیکھ لو۔ یعنی جب بھی انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو در حقیقت اس کے کردار کے کارنرز اس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ جب تک ہم ایمان کے دعوے کرتے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبح سے شام تک چھوٹی چھوٹی ابتلا اور آزمائش بھیجتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مشکل وقت میں کہ یہ ایمان کے اوپر برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی آزمائشوں کے ذریعے انہیں جانچا اور پرکھا جاتا ہے تاکہ کھڑے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا اور مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ اور یہ سنت الہیہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، مومنوں کی آزمائش ہوتی رہی ہے پچھلی امتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پہ، ان کے ظلم جو بھی ان کے اوپر ہو رہا تھا، انہوں نے جب اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ بن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ مدد فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے مومنون کا یہ حال تھا کہ ایک گڑھا کھود کر اس میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا، ان کے سروں پہ آرا چلایا جاتا، ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیر دی جاتی، لیکن یہ تمام تکالیف انہیں دین حق سے پھرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال اور مقداد وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسلام کے ابتدائی دور میں ظلم و ستم کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے۔ یہ تمام تاریخ صفحات میں محفوظ ہے۔ تو یہاں پہ اسی بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ ہم نے انہیں خوب اچھی طرح سے جانچ رکھا ہے۔ اس اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے والے لوگ یقیناً ان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں، اور ہر ایک کوشش کرنے والے اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ایمان لانے والوں کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے سنت کام کیے ہیں اگر تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ والدین شرک کا حکم دیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت لازمی نہیں ہے، کیونکہ لوٹنا آپ لوگوں کو میری طرف ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتا ہے۔
اور کچھ ایسے لوگوں کی مثال بھی کہ جو زبانی تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن مشکل پڑتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اور مدد آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ آگے کی آیات میں 11-12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کرے گا اور منافقین کو بھی، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راہ کی تابعداری کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ دے گا تو ہم وہ گناہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اپنے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے بہکایا ہوگا، اور ضرور ان سے اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 سے آگے کی آیتوں میں مستقل نبیوں کے قصوں کا دوبارہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قصے بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ پیدائش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے وہی حرکتوں کا ذکر کیا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی کہ ہمارے سامنے نشانیاں لے آؤ عذاب کی۔ آیت نمبر 25 سے حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کر رہے ہو تم لوگ، انہیں تم اپنے آپس کی دنیاوی دوستی کی وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرو گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو گے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اسحاق یعقوب عطا کیے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اس بدکاری پہ اتر آئے ہو جو تم سے پہلے کی دنیا میں کسی نے نہیں کی، مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور اپنے لیے حلال راستے کو بند کرتے ہو۔ اور حضرت لوط نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے بھیجے جس کا ذکر آیت نمبر 31 میں آتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبریاں لے کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان فرشتوں نے آ کے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے والے ہیں، جس پہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس کو بچانا ہے اور کس کو غرق کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ وہ انتہائی غمگین ہوئے اس بات کے اوپر کہ میرے پاس یہ فرشتے آ گئے ہیں اور میری قوم کو پتہ چلے گا تو وہ ان کے اوپر برائی کے ارادے سے پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ پھر فرمایا مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کا انتظار کرو، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں فرمایا۔ اس کے بعد قارون، فرعون، حامان، ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے کھلے معجزات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو سخت آواز سے دبوچ لیا اور بعض کو زمین میں دھسا دیا اور بعض کو ڈبو دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرے، مگر یہی لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 41 میں اب عنکبوت کا ذکر ہوتا ہے جس کے نام پہ یہ صورت کا عنوان بھی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے جو کہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور اور بودا ہوتا ہے۔ کاش وہ جان لیتے، کاش وہ علم رکھتے۔ اب یہاں پہ مکڑی کی مثال اسی طرح دی گئی ہے جیسے پہلے مکھی کی اور مچھر کی دی گئی تھی، اور جب بھی ہم مکڑی کے بارے میں، اسپائڈر کے بارے میں سائنس کے فیکٹس دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کتنا مناسب یہاں پہ فرمایا ہے۔ مکڑی جس طرح کا جالا بناتی ہے وہ یوں تو بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹنوں وزن بھی لٹکا دیا جائے تو اس میں بڑی الاسٹیسٹی ہوتی ہے، مگر یہاں جو کمزوری کی علامت دی ہے وہ اس کے گھر کی دی ہے، اس کے جالے کی نہیں دی۔ یعنی مکڑی کی، اسپائڈر کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ جس وقت مادہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی مکڑی کے ہاں، تو وہ اپنے مکڑے کو مار کے باہر پھینک دیتی ہے
اور جس وقت اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی ماں کو بھی اسی طرح مار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو گویا گھریلو نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے قبیلے کا نظام انتہائی بودا اور کمزور ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مکڑی کے ایک جالے کی مثال بالکل ان کے شرک کے جیسی ہے۔ یہ اللہ کے سوا جن کو پکار رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اللہ کے ان میں سے کسی کے پاس نہ حکمت ہے، نہ زبردست وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا یہ باتیں صرف علم والے جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من ربک واقم الصلاۃ، اور پھر نماز کا مقصد بھی فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا نماز کا فائدہ بھی کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں قرآن کریم میں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں، اور اب یہاں پہ ہم نماز کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ سے واضح طور پہ سن رہے ہیں کہ فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ نماز کوئی ریچول نہیں ہے، نماز کوئی صبح سے شام تک 5 دفعہ ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کسی مقصد کے تحت ہے۔ نماز برائی سے کیسے روکے گی؟ جب ہم نماز کے معنوں اور مطالب میں کو محسوس کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اور کیسے روکے گی؟ اس طرح روکے گی کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقتاً اس بات کا ادراک کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اس طرح سے پڑھیں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ سامنے کھڑے ہونا، یہ جواب دہی کا احساس، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، یہ قرب کا بھی ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ برائی اور فحش چیزوں سے رکنے کا بھی۔ لیکن آج مسلمان قوم کے اندر یہ ایک اور بس پیدا ہو چلا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد برائی اور منکر کاموں سے بھی نہیں رکتے۔ تو گویا نماز ان کا کچھ نہ بگاڑ پا رہی ہے اور نہ ہی سنوار پا رہی ہے۔ تھوڑی دیر رک کر ہم یہاں پر شرائط اور آداب کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ نماز ادا کی جائے تو ضرور ثمرات اور نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ضرور نماز ہمارے اور معاصی کے درمیان، یعنی ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ خشیت یعنی اللہ کا خوف جو اسے برائی سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ یہ ذکر، یہ قرآن اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں بھی پڑھو اور ساتھ میں اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت بھی۔ تو یہ قرآن کی تلاوت اور یہ نماز کے ایکشنز انسان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ جس نماز میں ان تینوں میں سے کوئی بھی صفت نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کچھ دیر رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، اور ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور نمازی مسجدوں میں ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہ کا معاملہ کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے نمازیں اس وقت مسجد تک محدود ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بد نظری، فحاشی، ان سب میں بھی ملوث ہیں۔ ان کا گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں۔ در حقیقت وہ نماز کو فقط مسجد تک محدود رکھتے ہیں، اس کے بعد باہر آتے ہیں تو نماز اور نماز کی تمام صفات وہیں چھوڑ کر اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت ہی میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر یعنی یہ قرآن کریم ہے، کیونکہ آپ امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا، تو باطل پرست آپ پہ شک کرتے تھے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں،
لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اگلی آیتوں میں اس قرآن کو ذکر فرما کے کہ یہ قرآن کا معجزہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، جس کی نظیر پیش کرنے کے لیے ان کے تمام جو فصیح اور بلیغ علماء تھے وہ عاجز آ گئے۔ آیت نمبر 52 سے آگے بڑھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جہالت کا حال یہ تھا کہ قرآن میں تو تمام معجزوں کا معجزہ ہے، پچھلی خبریں بھی دے رہے ہیں، اگلی خبریں بھی دے رہا ہے، ان کے واقعات بھی کھول کھول کے بتا رہا ہے، ان کی پچھلی کتابوں کا حوالہ بھی دے رہا ہے، مگر اس کی موجودگی میں وہ دوسرے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سوائے ان کی جہالت اور ان کی دشمنی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کی جہالت تو اس قدر زیادہ تھی کہ وہ خود عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر قرآن کل کا کل معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، علمی اور سائنسی انکشافات اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اگر اس زمانے میں عرب کے بدو اور عجم کے دانشور اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن آج تو ہر انسان اس روشنی میں قرآن کے اعجاز کو سمجھ سکتا ہے۔ انسانی معلومات اور تحقیقات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آگے کی آیات میں آیت نمبر 56 سے 59 میں ان لوگوں کو ہجرت سے ڈر تھا کہ انہیں فقر آ لے گا، تو یہ کہتے تھے کہ انہیں رب العزت نے جب ہجرت اور دین کے راستے میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ ہجرت میں تم اس بات سے نہ ڈرو کہ فقیری تمہیں آ جائے گی، تمہاری معاشی ضروریات کی فکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اسی لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے، اسی لیے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد کون زندہ کرتا ہے، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ آپ کہہ دیں ہر تعریف اس کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، پھر کیوں نہیں سوچتے کہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے بھی جائیں تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جس نے تمہیں اس زمین میں رزق دیا ہے وہ اس زمین میں بھی دے گا۔ آگے آیت نمبر 64 میں بہترین آیت، بہترین ہمارے لیے نصیحت، دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ آخرت کی گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اگر مصائب اور مشکلات اور آزمائش اور ابتلا بھیجی ہیں، وہ در حقیقت تمہیں پرکھنے کے لیے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ جس وقت تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو بھی اللہ کو پکارتے ہو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب خشکی کی طرف وہ لے آتا ہے تو اسی وقت تم شرک کرنے لگتے ہو۔ گویا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام نعمتیں بیان فرما رہے، قدرتیں بیان فرما رہے، پچھلی امتوں کے زوال کی کیفیت فرما رہے، اور پھر یہ بھی بتا رہے کہ جب بھی تمہیں نجات دی ہم نے، تم نے فوری طور پہ امن میں آتے ہی شرک کا اعادہ کیا اور پھر اللہ کی نعمتوں سے مکر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ اپنے احسان کا تذکرہ فرما رہے اہل مکہ پر جو اس نے کیا، جو ہم آخری پاروں میں لإیلاف قریش میں بھی سمجھیں گے۔ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا تھا، اور جس میں اس کے باشندے قتل و غارت گیری، اسیری اور لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ تھے، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن اور سکون سے محروم تھے۔ قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ تھی۔ فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اسے جھٹلائے۔ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا کیا؟ بالکل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 69 جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے بالکل شروعات کو آخر میں لپیٹتا ہے اور فرماتا ہے، وہ لوگ جو ہماری آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں اور ہمارے راستے کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ یہاں راہوں سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جس پر چل کر انسان کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ عنکبوت بھی مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ روم کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات، رومی مغلوب ہو گئے۔ اب یہاں پہ ابھی رومی مغلوب نہیں ہوئے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیشن گوئی کی ہے کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، مگر اس طرح سے کہ گویا لگے کہ رومی مغلوب ہو گئے، یعنی گویا کہ یہ بات حتمی ہے۔ یہ سورہ روم بھی مکی ہے اور اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ پہلے ہم اس پہلی ہی اور دوسری ہی آیات کے بارے میں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی جو آج کا ایران ہے، آتش پرست، اور دوسرے روم کی یعنی جو عیسائی تھے۔ جو یہ ایرانی آتش پرست فارس کے لوگ تھے، یہ آتش پرست تھے، اور دوسرے عیسائی اہل کتاب مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں، آتش پرستوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان دونوں کی یعنی رومیوں کی اور فارسیوں کی چونکہ آپس میں ٹھنی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پہ غالب آ گئی۔ اس میں مشرکوں کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بضع سنین، آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں ہم، فی ادنی الارض یعنی قریب ہی کی مدت میں زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں غالب مغلوب ہو جائیں گے اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر جس وقت کبھی بھی کسی بھی قوم کو اپنے عروج کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو اس وقت پیشن گوئی کرنا کہ مغلوب غالب ہو جائیں گے، یہ بڑا ناممکن العمل سی چیز نظر آتی ہے۔ تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کے رہے گا۔ لہٰذا ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے شرط باندھی تھی کہ رومی 5 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا بدعی کا لفظ 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ تو ان کی ہدایت کے اوپر حضرت ابو بکر نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ پوری حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت حاصل ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پہ خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، یعنی شام، فلسطین وغیرہ جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آگے کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم لوگ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہو، آخرت سے بالکل بے خبر ہو۔ فرمایا کیا تم لوگ اپنے دلوں پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ اللہ سے ملاقات کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو زمین میں چل پھر کر دیکھو، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمینیں آباد کر رکھی تھیں، مگر ان کے پاس جب روشن دلائل لے کر ان کے رسول آئے تو انہوں نے ان کو ٹھکرایا، ان کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا اور آخرکار برے انجام سے وہ ہمکنار ہوئے۔ جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کا انجام ایسا ہی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جگہ دوسری مخلوق کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ سب لوگ حیران ہوں گے، نہ اپنے شریکوں کو پائیں گے، نہ اپنے سفارشیوں کو پائیں گے، بلکہ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اس روز جماعتیں ہی الگ الگ ہو جائیں گی، نیکوکار الگ ہوں گے اور جو کفر کرنے والے کافر ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ وہ تعریفوں کے لائق ذات ہے، اور خاص کر فرمایا تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یہاں پہ بھی نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اپنی طاقتوں کا ذکر فرمایا کہ مردوں کو زندوں میں سے اور زندوں کو مردوں میں سے نکالتا ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اب تم انسان بن کے اس دنیا میں چل پھر رہے ہو۔ اس کی ایک اور نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی تمہاری
ازواج پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ بتا دیا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ و رحمہ۔ اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کے بعد آئندہ ہم جو شروع کرنے والے ہیں وہ اسی چیز کے اوپر، یعنی ہر خاتون، ہر بچی شادی سے پہلے ان معاملات کو سمجھے کہ شادی میں جو ہم نکاح میں قبول ہے کہتے ہیں تو یہ کیا قبول ہے، ہم کیا قبول کرتے ہیں، ہمیں کن کن چیزوں سے کے لیے تیار رہنا ہے، ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک معاشرے میں ایک نیا گھر بنانے کے لیے۔ بہرحال یہاں پہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی اندر، تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے ہی یہ ازواج پیدا کیے، اور اس ازواج کا، اس زوجیت کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان رحمت بھی ہو، محبت بھی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ہم نے نکاح سے زیادہ کوئی ایسی مؤثر چیز نہیں دیکھی جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان محبت، رحمت اور الفت پیدا کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں مزید نشانیاں فرمائیں، بتایا کہ قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہارے زبانوں و رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم چائنیز کو دیکھ رہے ہیں ایک جیسے ہیں، جیپنیز کو دیکھ رہے ہیں ایک جیسے ہیں، افریقنس کو دیکھ رہے ہیں ایک جیسے ہیں، بنگالیوں کو دیکھ رہے ہیں ایک جیسے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی ایک جگہ، ایک شہر میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، جڑواں ہوتے ہوئے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں دی ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو، رنگتیں دی ہیں، یہاں تک کہ ہماری انگلیوں کی پورے بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ہی ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں، مختلف ہے۔ اس کے علاوہ نشانی بتائی رات اور دن، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ رات میں تم سکون میں ہوتے ہو اور دن تمہارے لیے روزی کا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں بھیجی، آسمان سے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، گو یہ تمام کی تمام سائنسز ہیں جس کو ہم تیزی سے پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، مگر یہ پوری کی پوری اپنی جگہ پہ ایک ایک سائنس ہے۔ فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، کیا گریویٹیشنل فورس ہے ان کے درمیان، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں آواز دے گا، ایک بار کی آواز، اور تم سب قبریں پھاڑ کے باہر نکل آؤ گے۔ اللہ کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، پہلی بار پیدا کرنا بھی اسی کی صفت ہے، اور اس پہ بہت آسان ہے دوسری بار پیدا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں تمہارے لیے مثال تمہارے ہی اندر سے بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے کوئی ایک غلام ہے، اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے یا اب تمہارے برابر کے درجے کا ہے؟ بالکل ہماری مثال دی ہے، ہمارے گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہماری فیملی رہتی ہے، ہمارے میڈز ہوتے ہیں، ہمارے سرونٹ ہوتے ہیں، ان ہمارے اور ان کے درمیان یا ان کے اور ہمارے درمیان برابر کے درجے تو نہیں ہیں، اور تم ان کو ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے اپنوں کا، یعنی تمہارے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں تمہاری چیزوں کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے پاس یہ خوف نہیں ہے، مگر اللہ کا اور انسانوں کا یا مشرکوں نے جن کا اس شرک میں ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے فقط اپنی خواہش پرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو راہ نہ دکھائے تو ان کو تو کوئی راہ نہ ملے۔ اے نبی بس اپنا چہرہ آپ دین حنیف کی طرف کر لیجئے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ نے انسانوں کو اسی فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، یعنی دین کی فطرت پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پہ جو فطرت بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 32 میں فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، خود بھی گروہ در گروہ ہو گئے۔ دین کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کا کچھ حصہ ماننا، کچھ حصوں کو چھوڑ دینا۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چند کتابوں کو ماننا اور چند کو چھوڑ دینا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں سے
کچھ چیزوں کی پابندی کرنا، کچھ حرام کو چھوڑے رکھنا، کچھ حرام کو کھاتے رہنا، کچھ حلال کو اپنانا اور کچھ حلال کو نہ اپنانا۔ اور پھر اس سے مراد ہماری یہ گروہ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنفی، اور ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کو ہی بالکل ٹھیک سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا، لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور جب رحمت کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان میں سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل عام مشاہدہ ہے ہمارا کہ ہم جب بھی خود کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی نمازیں بھی لمبی ہو گئیں، ان کے سجدے بھی لمبے ہو گئے، ان کے استغفار بھی لمبے ہو گئے، اس کے بعد ارادہ بھی پکا تھا کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے تو دوبارہ سے ہم اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اپنے خواہشات نفس کا، جبکہ ہم تمہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس وقت تم خوش ہوتے ہو، تو پھر جب تم برائی پہ دوبارہ آمادہ ہوتے ہو تو اس کی وجہ سے پھر تم اسی نقصان میں پہنچتے ہو۔ یہ سب تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 37 میں، جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مبتلا کرتا ہے مصیبت میں، پریشانی میں، یا پھر کم مال میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو حق دینے کی بات کی ہے۔ یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی، ہمارے پاس جو نعمتیں، جو مال، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس میں ہمارے ہی ارد گرد ہمارے حصے دار موجود ہوتے ہیں، ہمارے قرابت دار یا ایسے لوگ جو ہماری بستیوں میں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد مگر مسکین ہوتے ہیں۔ مسافروں کے بارے میں بھی آتا ہے، اگر کوئی حالت سفر میں ہو تو اس کی مدد کرنا لازمی ہے، اس کو سہولت دینا لازمی ہے، اور ساتھ ہی یہاں تک بھی کہ اگر وہ اپنے شہر میں کتنا ہی صاحب استطاعت ہو مگر یہاں اس کے پاس اگر مال کی کمی ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نیت سے دینا کہ پلٹ کر مجھے زیادہ ملے گا منع ہے، مگر اس نیت سے دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر دے گا، تو یہ منع نہیں ہے، ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یعنی ایک ہے دینا اور ایک ہے روکنا، اور یا دینا تو اس طرح سے دینا کہ سود کے اوپر دینا۔ تم جو سود پہ دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں تو نہیں بڑھتا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو اس لیے کہ وہ تمہیں سال بھر بعد واپس کرے گا تو تم اسے بڑھا چڑھا کے لوگے، 100 کے 200 بناؤ گے، اور تم سمجھے ہو یہ مال تمہارے پاس بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بڑھ رہا۔ سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس کی نحوست دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنتی ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور متعدد صحابہ و تابعین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود لیا ہے، یا بعض نے نہیں لیا بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کسی غریب آدمی، کسی مالدار کو یا رعایا کو یا کسی بادشاہ اور حکمراں کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ اسے ربا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ بہرحال دونوں ہی مفہوم اس میں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا یعنی تمہاری جان نکالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تم اپنے ارد گرد اپنے شریکوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو جو یہ سب کچھ کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کا پھل ضرور چکھائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ باز آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا زمین اور تری میں، سمندر میں لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب فساد مچا ہے۔ بڑی گہری آیت ہے، بہت گہری آیت ہے۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین کب میوے دینے بند کرتی ہے، کب بارشیں برسنی بند ہوتی ہیں، کب زمین کے اندر کی معدنیات ختم ہوتی ہیں،
کب ہم اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں؟ جب ہماری بدعمالیاں ہو جاتی ہیں، جب ہمارے غلط طور طریقے ہو جاتے ہیں، جب ان زمین آسمان اور پانی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم ان کی پیورٹی خراب کرنے لگتے ہیں، اللہ کو غصہ دلانے لگتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے جو مدار ہیں اس سے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی گیسز پیدا کر رہے ہیں، ایسے زمین کے اندر کام کر رہے ہیں، بلاسٹ کر رہے ہیں، ایسے سمندر کے اندر تجربے کر رہے ہیں جس سے سمندر کی جو حیات ہے وہ مردہ ہو جائے، زمین کے اوپر ایسے کام کر رہے ہیں کہ تابکاری اثرات سے انسانوں کے اوپر بیماریوں کے حملے ہو جائیں، اور آسمان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ ایسی اوزون لیئر کو خراب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں کے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دوسرے ستارے سیارے ان سے آنے والے جو تابکاری چیزیں ہیں وہ یہاں نیچے تک پہنچ رہی ہیں۔ گویا انسان کے یہ دنیا کے تجربات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خشکی اور تری میں تباہی مچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی ہی حرکتیں کی تھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم حائر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بھی انجام ایسا ہی ہوا۔ تو اے نبی اپنا رخ سچے سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور کفر کرنے والوں کا وبال ان کے اوپر ہوگا، اور نیک کام کرنے والوں کا، نیک اعمال کرنے والوں کا جو بھی اثر ہے، جو بھی سلسلہ ہے، صلہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آرام گاہ کو آج سے ہی سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جزا دے گا ایمان والوں کو، فرمایا کافروں کو جو لوگ دوست نہیں رکھتے۔ آگے آیت نمبر 46 میں اس کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں، جو بارش سے پہلے ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے فضل کو ڈھونڈو، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئیں، اور ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے پوری یہی تو بات ہم اپنی سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم سائنس سے قرآن کو کیوں سمجھیں؟ ہم قرآن سے سائنس کو سمجھیں نا۔ وہ ہوائیں اس ابر کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق آسمان میں ان کو پھیلا دیتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، اور پھر جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پانی برساتا ہے اور بندوں کو خشک کرتا ہے۔ حالانکہ بارش برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ سمجھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کوئی شک نہیں ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک اور نشانی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تیز مخالف ہوا چلا دے تو ان کی یہی سرسبز لہراتی کھیتیاں مرجھائی ہوئی زرد پڑ جائیں، اور پھر وہ ناشکری کرنے لگیں گے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں آ گیا۔ تو اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی نشانیاں اس لیے بتا رہے کہ ہر غم سے تم کوئی سبق سیکھو، ہر آزمائش اور ابتلا سے نکھر کے نکلو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر بھاگ رہے ہوں، نہ ہی اندھوں کو راہ راز دکھا سکتے ہیں۔ صرف آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انتہائی کمزور حالت میں پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے منہ تک لے جانے کے بھی اہل نہیں ہوتے، کہ کچھ کسی قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ہمارے منہ میں دانت نہیں ہیں، انتہائی کمزور۔ اس کے بعد توانائی، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم انتہائی کمزور ہوتے، ہم ایک طرح سے اپنی ماؤں کے ہی اوپر انحصار کرتے ہیں کہ وہ کچھ کھائیں تو ہمیں بھی ملے، وہ آرام کریں تو ہمیں بھی آرام ملے، مگر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ توانائی دیتا ہے، مگر پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹاتا ہے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ پورا قادر ہے کہ یہ پورا ہمارا لائف سائیکل چلائے، اور یہی وقت ہے ہمارے پاس کمزوری سے طاقتور ہونے میں اور طاقتور سے کمزور ہونے میں کہ ہم اپنے اعمال کو کما لیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جس وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر یہ گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس دنیا میں چند ہی گھڑی رہے ہیں، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے کہ یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، تو ایسا ہی ہے، آج قیامت کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال اس روز ظالموں کو ان کے یہ بہانے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کی توبہ اور نہ ہی ان کا عمل۔
کیونکہ یہ تمام چیزیں تو دنیا کے اعمال ہیں، وہاں کے اعمال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئے یہ آپ کو اسی طرح جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، علم کے لیے اپنے دل نہیں کھولتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ بس اے نبی آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بالکل بھی بے صبری نہ دکھائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کر دیں، یعنی لوگوں کی حرکتیں، لوگوں کے طور طریقے ہمارے کردار کے اوپر کوئی جھولنا پیدا کریں۔ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کے کردار میں اور ہمارے کردار میں فرق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ روم بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ لقمان کا ہم آغاز کریں گے۔